السلام علیکم ناظرین، وائی سفیدہ میں خوش آمدید۔ پاکستان بظاہر ایک ملک لیکن حقیقت میں بے انتہا زبانوں کا گھر ہے، شاندار ثقافتوں کا ایک ایسا میوزیم جس میں ہر زبان ایک منفرد کہانی، ایک جدا گانا پہچان رکھتی ہے۔ شمال میں برف سے ڈکی وادیوں کی بولیاں، جنوب میں سمندر کنارے کی دھیمی مگر میٹھی زبانیں، مغرب میں صحراؤں کی تیز گہری لہجے والی زبانیں، اور مشرق میں زرخیز میدانوں کی نرم روا بولی۔ ہر زبان ایک دروازہ ہے ایک نئی دنیا کی طرف۔ پاکستان میں تقریباً 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ان 10 زبانوں کے بارے میں جن کے بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو نہ صرف روزمرہ زندگی کا حصہ ہے بلکہ پاکستان کی ثقافتی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ہر زبان کہاں بولی جاتی ہے، کتنے لوگ اسے اپنے مادری زبان کہتے ہیں، اس زبان کی تاریخ کیا ہے اور پاکستان میں اس کا ثقافتی اثر کتنا گہرا ہے۔ اور یاد رکھیں، نمبر 3 کی زبان اتنی زیادہ بولی جاتی ہے کہ آپ شاید یقین ہی نہ کریں۔ تو چلے نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مادری زبان میں ایک خوبصورت کمنٹ ضرور لکھیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑ، جہاں آسمان نیلا نہیں گہرا نیلا ہوتا ہے، جہاں دریائے سندھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ چٹانوں سے ٹکراتا ہے، وہ جنم لیتی ہے ایک ایسی زبان جس میں پہاڑوں کے گل اور صدیوں کی خاموشی چھپی ہے۔ یہ ہے کوہستانی زبان تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ بولتے ہیں۔ یہ زبان خیبر پختونخوا کے علاقوں اوپر کوہستان، لوئر کوہستان، بشام، شنگلا اور دیر کی بلند و بالا وادیوں میں بسی ہوئی ہے۔ کوہستانی زبان دراصل دردی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو قدیم گندھارا کے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے بولی تھی۔ کوہستانی کے سب سے منفرد خوبی اس کا لہجہ ہے۔ یہ زبان سخت موسموں کی طرح کڑک، پہاڑوں کی طرح مضبوط اور وہاں کے لوگوں کی طرح صاف دل ہے۔ یہ زبان کم سنی جاتی ہے، مگر جس نے ایک بار کوہستانی لوگوں کی بات چیت سنی وہ جان جاتا ہے کہ یہ زبان نہیں، ایک پہاڑی ثقافت کی آواز ہے۔ آپ چلتے ہیں جنوب مشرق کے گرم میدانوں کی طرف، جہاں ریت کے زاروں میں بھی صدیوں کی روایت بسی ہوئی ہے۔ پاکستان کی وہ زبان جس کا نام اکثر لوگ پہلی بار سنتے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں بہت گہری جڑیں رکھتی ہے۔ پاکستان میں میواتی تقریباً 11 لاکھ افراد بولتے ہیں۔ یہ زبان پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر اور جنوب پنجاب کے کچھ حصوں میں عام ہے۔ میواتی زبان راجستھانی زبانوں کے بڑے خاندانوں کا حصہ ہے، یعنی یہ وہ لہجہ ہے جس میں کبھی لوک گیت گائے گی، راجپوت داستانیں سنائی گئی اور صحرا کے لمبے سفر طے کیے گئے۔ میواتی میں ایک عجیب سا لوک رنگ ہے، اس کی آواز نرم بھی ہے، میٹھی بھی اور موسیقی جیسے بہتی بھی۔ میواتی صرف زبان نہیں، یہ ایک شناخت ہے، جنوب مشرقی پاکستان کے خاندانوں اور قبیلوں کی پہچان۔ پاکستان کے زبانوں کی فہرست میں ایک ایسا حیران کن خزانہ موجود ہے جس کی جڑیں صدیوں پہلے برصغیر نہیں بلکہ جنوبی ہند کی ثقافت سے ملتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے براہوی، پاکستان کی واحد بڑی زبان جو ڈریویڈیان خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہی خاندان جس میں تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم جیسی زبانیں شامل ہیں۔ براہوی تقریباً 27 سے 28 لاکھ لوگ مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں، خاص طور پر کلات، خوزدار، مستونگ، کوئٹہ اور وسطی بلوچستان۔ براہوی زبان کا لہجہ سخت مگر میلوڈک ہے، اس میں پتریلے پہاڑوں کی روبدار گونج اور بلوچ ثقافت کی مہمان نوازی دونوں مل کر ایک ایسی آواز بناتے ہیں جو فوراً پہچان لی جاتی ہے۔ براہوی زبان کا سب سے دلچسپ پہلو اس کی تنہائی ہے۔ اردو، سندھی، پنجابی، پشتو تقریباً سب زبانیں ایک ہی خاندان سے ہیں، مگر براہوی ان سب کے درمیان ایک الگ دنیا کی زبان ہے۔ یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب کا باقی ماندہ ہے، ایک زندہ ثبوت کہ پاکستان کی سرزمین کتنی قدیم اور کتنی زرخیز ثقافت رکھتی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی زبان کی طرف جسے سن کر دل میں ایک نرمی اتر جاتی ہے، ایک تہذیبی شائستگی، ایک احترام، ایک خاموش محبت۔ یہ ہے ہندکو زبان تقریباً 55 لاکھ لوگ مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ زبان خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد، ہری پور، منصیرہ، نوشیرہ، پشاور کے کچھ حصے اور ہزارہ ڈویژن میں سب سے زیادہ عام ہے۔ ہندکو کی آواز لطیف ہے، الفاظ میں نرمی، بات چیت میں محبت اور لہجے میں شائستگی، یہ سب اسے پاکستان کی خوبصورت ترین زبانوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ ہندکو ادب اور شاعری کی دنیا میں بھی اپنا مقام رکھتی ہے۔ ہزارہ کے لوگ اپنے کسی گیت، شادی کے رسومات
اور روزمرہ گفتگو سب میں ہندکو کی شیرینی لے کر چلتے ہیں۔ ہندکو وہ زبان ہے جو صرف بولی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے، ایک پہاڑی ہوا کی طرح۔ اور آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی زبان کی جس میں صحراؤں کی وسط، پہاڑوں کی شان اور بلوچ قبیلوں کی بہادری گونجتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے بلوچی۔ پاکستان میں بلوچی تقریباً 81 لاکھ لوگ بولتے ہیں۔ بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، تربت، گوادر، پنجگور، خوزدار اور لورلائی سمیت صوبے بھر میں یہ زبان عام ہے۔ بلوچی زبان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس کے قدیم الفاظ، لوک دستانے اور قبیلائی شاعری اسے ایک عظیم زبان بناتی ہے۔ بلوچی کا انداز مضبوط، کھرا اور بے حد باوقار ہوتا ہے۔ اس زبان میں روایت کی خوشبو ہے، وہ روایت جو مہمان نوازی، غیرت، دوستی اور وفاداری پر قائم ہے۔ بلوچی گایا جائے تو لگتا ہے جیسے صحرا خود گا رہا ہے، اور بولا جائے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ بات کر رہا ہے۔ اب ہم ایک ایسی زبان تک پہنچتے ہیں جو پاکستان کے دل کی دھڑکن، جو صرف بولی نہیں جاتی محسوس کی جاتی۔ نمبر 5 پر ہے اردو، پاکستان کی قومی زبان۔ اگرچہ اردو کو مادری زبان کے طور پر پاکستان میں صرف 2 کروڑ سے کچھ زیادہ لوگ بولتے ہیں، مگر اسے سمجھنے اور استعمال کرنے والے تقریباً ہر پاکستانی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے برصغیری کی تاریخ میں قوموں کو جوڑا، شاعری کو نئی روح دی اور محبت کا ہر احساس الفاظ میں ڈالا۔ اردو کی اصل خوبصورتی اس کے شاعرانہ فطرت میں ہے۔ محبت، وفا، تنہائی، دوستی، ہر لفظ اپنے اندر احساس کا ایک دریا رکھتا ہے۔ اردو کی بنیاد فارسی، عربی، ترکی، مقامی زبانوں سب کے حسین ملا پر ہے، اس لیے اس کا الفاظ گنگناتے ہیں، اس کے جملے بہتے ہیں اور اس کے مصرے دل میں اترتے ہیں۔ پاکستان میں یہ زبان کلاس روم میں، عدالتوں میں، میڈیا میں، شاعری میں، ڈراموں میں اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اردو کوئی ایک زبان ہے، یہ پورے پاکستان کی اجتماعی آواز ہے۔ آپ چلتے ہیں جنوب کی طرف، جہاں دریائے سندھ کے کنارے، جہاں صحرا کی خاموشی میں چھپی موسیقی، جہاں دھیمی ہوا کے ساتھ گونجتی ہے لوک آوازیں، وہاں جنم لیتی ہے سرائکی زبان۔ نمبر 4 پر ہے سرائکی۔ سرائکی تقریباً 2 کروڑ 88 لاکھ لوگ مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ زبان ملتان، بہلپور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا رحیم یار خان اور اس سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ سرائکی زبان کا ہر لفظ نرم، میٹھا اور دل کو چھونے والا ہوتا ہے۔ اس کا انداز نہ تیز نہ سخت بلکہ ایک گاتا ہوا بہاؤ رکھتا ہے، بالکل دریائے سندھ کی طرح۔ سرائکی ادب اور موسیقی پاکستان کی پہچان ہے، خواجہ غلام فرید کے کلام سے لے کر روحی کے لوک گیتوں تک۔ سرائکی زبان ایک پوری دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب سرائکی گائی جائے تو لگتا ہے فضا میں کوئی روحانی کیفیت اتر آئی ہو، جب سنائی جائے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب بولی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہو۔ یہ زبان جنوبی پنجاب کی شناخت، اس کے رنگ، اس کے رسم و رواج اور اس کی تہذیب کی زندہ تصویر۔ اور آپ پہنچتے ہیں سندھ کی سرزمین، جہاں ڈول، شہنائی اور لوک رقص صدیوں سے زندہ ہے۔ ان سب کے دلکش آواز مل کر بنتی ہے سندھی زبان۔ نمبر 3 پر ہے سندھی۔ سندھی تقریباً 3 کروڑ 44 لاکھ لوگ مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے قدیم زبان میں سے ایک ہے، جس کے الفاظ میں 5000 سال پرانی تہذیب کی جھلک ملتی ہے۔ سندھی کے صوتیات یعنی اس کی آواز بہت منفرد ہے، اس میں گنگرج بھی ہے، مٹاز بھی ہے اور صوفیانہ سر بھی۔ سندھی شاعری عبداللہ شاہ غازی، شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمر جیسے صوفیوں کی میراث رکھتی ہے۔ اس کے کلام میں محبت، انسانیت اور امن کی خوشبو ہے۔ سندھی زبان نہ صرف سندھ کی پہچان ہے بلکہ پوری پاکستان کی ثقافتی بنیادوں میں ایک اہم ستون ہے۔ پاکستان کی زبانوں کے سفر میں اب ہم آتے ہیں اس زبان تک جس میں پہاڑوں کی تکن، روایات کی جڑیں اور بہادری کی گونج موجود ہے۔ نمبر 2 پر ہے پشتو، پاکستان کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان۔ پشتو تقریباً 4 کروڑ 36 لاکھ لوگ بولتے ہیں۔ یہ زبان خیبر پختونخوا کے ہر شہر، ہر وادی، ہر گاؤں میں گونجتی ہے۔ پشاور سے سوا تک، کوہاٹ سے وزیرستان تک اور چترال سے بلوچستان تک۔ پشتو محض زبان نہیں، یہ روایتوں کا مجموعہ ہے۔ پشتون والی یعنی پشتون اخلاقی کوڈ۔ پشتون والی اسی زبان کے ذریعے نسلوں سے منتقل ہوا ہے۔ پشتو کی شاعری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے شعر میں بہادری، محبت، غیرت اور خاندانی روایتوں کی خوشبو ملتی ہے۔ جب پشتو بولی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اپنے راز سنا رہے ہوں۔ اور آب و زبان جو پاکستان کی سب سے طاقتور، سب سے عام اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ نمبر 1 پر ہے پنجابی۔ پاکستان میں پنجابی تقریباً 8 کروڑ
89 लाख लोग मदरी जुबान के तौर पर बोलते हैं, यानी हर 3 पाकिस्तानियों में से एक पंजाबी बोलता है। पंजाबी जुबान दिल की जुबान है, उसका अंदाज जिंदा दिल, तवानाई से भरपूर और जज्बात से मुस्तकम होता है। लाहौर के गलियों से लेकर फैसलाबाद के गीतों तक, गुजरांवाला के बाजारों से सियालकोट के वादियों तक, पंजाबी हर जगह अपनी खुशबू फैलाती है। पंजाबी कल्चर, लोक रकस, भंगड़ा, दुल टपा, माहे वारिशा बलेशा। पंजाबी जुबान सिर्फ जुबान नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी धड़कन है। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।